السلام علیکم دوستو آزادی مارچ میں رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود تضحیک امیز نعرے لگائے گئے۔ دھرنے میں شرکا مرکزی رہنماؤں کی طرف سے منع کرنے کے باوجود غیر موضوع نعرے لگاتے رہے۔ عبدالغفور حیدری نے شرکا کو ایسے نعرے لگانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ نیازی ایک باعزت قوم ہے، اس نعرے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تضحیک امیز نعروں سے اجتناب کیا جائے، مگر ان کی طرف سے بار بار منع کرنے کے باوجود سٹیج سے ایسے نعروں کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فضل الرحمان کی سیاست بالکل الطاف حسین کی طرح ختم ہے۔ سارے حالات اور نشانیاں ویسی ہی ہیں جیسے الطاف حسین کے وقت تھیں۔ احسن اقبال اور خواجہ آصف جیسے لوگوں نے اور کچھ جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے نواز شریف صاحب کو فوج کے آگے کر کے جس طرح نواز شریف کا پتہ صاف کروایا، اسی طرح اب فضل الرحمان کا بھی کروا رہے ہیں۔ دوستو میرے نزدیک فضل الرحمان اور فضل اللہ میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ تھا، یہ اس سے 5 گنا زیادہ، کیونکہ وہ والا دشمن سامنے تھا اور یہ چھپا ہوا۔ ادھر جلسے میں فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کے لیے 2 دن کی مہلت دیتے ہیں، اور شہباز شریف نے کہا کہ حکمرانوں کی چیخیں نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ عمران نے استعفیٰ نہ دیا تو یہ مجمع ان کو گھر جا کر گرفتار کرے گا۔ ISPR کے بیان سے ادارہ متنازع ہو سکتا ہے، اداروں کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ارادے تبدیل نہیں ہوں گے، یہ فضل الرحمان کا کہنا ہے۔ جبکہ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران مغرور ہے، دل پتھر کا ہے، جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے، 6 ماہ میں معیشت ٹھیک کر دیں گے، نہ کر سکا تو عوام میرا نام عمران نیازی رکھ دیں۔ اور مسز بلاول کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ دوستو فضل الرحمان نے حکومت کو 2 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف عوام کا ہے، کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر وزیر اعظم نے 2 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو پھر یہ مجمع ان کو گھر جا کر گرفتار کر لے گا۔ اس موقع پر شہباز شریف، بلاول بھٹو، محمود اچکزئی، خواجہ آصف، احسن اقبال، میاں افتخار، ڈاکٹر عبد المالک، علامہ شاہ اویس نورانی، جمشید دستی، بلکہ اس بندے کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی سٹیج پر موجود تھے۔ فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ اجتماع سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو کیسے یہ لوگ ہیں کہ دین اور اسلام کو بھی اپنے مقاصد کے لیے کس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں اسی مہینے کی مناسبت سے، اور ادھر سے اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ بہرحال فضل الرحمان نے کہا کہ میڈیا سے پابندی اٹھا لیں، ورنہ ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر عوام کا یہ سمندر اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ گھر کے اندر جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا فیصلہ آ چکا، اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے، لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، اداروں کا استحکام چاہتے ہیں، اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر 2 دن کی مہلت دیتے ہیں۔
پھر ہمیں نہ روکا جائے۔ سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ 25 جولائی کے الیکشن فراڈ تھے اور دھاندلی کا شکار تھے۔ حکومت کو بہت مہلت دے دی ہے، مزید مہلت دینے کے روادار نہیں۔ ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے، اس حکومت کو جانا ہے۔ قوم ان سے آزادی چاہتی ہے۔ حکومت نے 50 لاکھ گھر بنانے کی بجائے 50 لاکھ گھر گرا دیے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے 25 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ عوام کو نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومت کی نااہلی کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو گئی۔ معیشت ختم ہو جائے تو ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان کے گورباچوف کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے اور حکومت کو جانا ہی جانا ہے۔ میری بات نواز شریف، آصف زرداری نے بھی سن لی ہے اور جنہیں ہم سنانا چاہ رہے ہیں انہوں نے بھی سن لی ہے۔ دوستو، یہ شاید ان کا فوج کی طرف اشارہ تھا۔ حکومت کہتی ہے کہ بھارت سے کشیدگی ہے، دوسری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ دوستی کی پتنگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ کشمیر کو انہوں نے مودی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کہتے تھے کہ باہر سے لوگ نوکری کے لیے آئیں گے، باہر سے تو کوئی نہیں آیا، صرف IMF کے 2 بندے ضرور پاکستان آئے ہیں۔ پرانی کرپشن تو دور کی بات، نئی کرپشن میں 3% اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسروں کو آئینہ دکھانے والے وزیر اعظم اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھ لو۔ فورن فنڈ کیس میں ساری PTPI اور سارا ٹبر ہی چور ہے۔ دوستو، مولوی نے جلسے کے شرکا سے بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگ استعفے سے کم پر مانو گے، جس پر شرکا نے یک زبان ہو کر نہیں کے نعرے لگائے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جعلی حکومت سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا، تبدیلی پہلے نہیں اب آئی ہے۔ کنٹینرز کی سیاست عمران نے شروع کی تھی، آج دفن ہو گئی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمیں ڈینگی برادران کہتے تھے، ڈینگی کے دوران عمران خان کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ نواز شریف کے دور میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دی جاتی تھیں، آج طلباء سے وظائف بھی چھینے جا رہے ہیں۔ کاروبار ختم ہو گیا ہے، وہ پاکستان بہتر نہیں تھا جس میں ڈینگی کا خاتمہ کیا گیا۔ اس سال 50,000 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، آج لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ایک مغرور دل پتھر کا ہے، جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اب عمران کی چیخیں نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ 6 ماہ میں سب مل کر معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، اگر ایسا نہ کر سکا تو عوام میرا نام عمران نیازی رکھ دیں۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سلیکٹڈ حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ اداروں نے جتنی حمایت عمران خان کو دی، اگر 10% بھی ہمیں مل جاتی تو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کر لیتے۔ دوستو، مسز بلاول نے بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے وزیر کا فیصلہ IMF کرتا ہے۔ وزیر اعظم کشمیر کا سودا کر چکے ہیں، ہمیں یہ سودا نامنظور ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ طالبان کے ترجمان اور بھارتی جاسوس کے انٹرویو نشر کیے جاتے ہیں، مگر ملک کی بڑی جماعتوں کے قائدین آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولوی فضل الرحمان کے انٹرویوز پر پابندی ہے۔ سلیکٹڈ کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ فوج صرف عمران نیازی کی نہیں بلکہ پاکستان کی فوج ہے، ہم فوج کو متنازع نہیں ہونے دیں گے۔ آج حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی سلیکٹڈ ہے۔ دوستو، اچکزئی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر صورت استعفیٰ لیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے ملک میں ووٹ کو عزت نہیں ملی، کبھی کسی نے ووٹ کو بوٹوں کے نیچے کچل دیا اور کبھی کسی نے ووٹ کو عدالت کے فیصلے سے باہر نکال کر دیا۔ عمران نیازی غیر ملکی فنڈنگ لے کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے آیا ہے، یہ ہم سے حساب مانگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دو۔ فضل الرحمان کا دوستوں کہنا تھا کہ معلوم نہیں کہ ISPR نے کس بنیاد پر بیان دیا ہے۔ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے تو غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے تھا۔
مجھ سے پوچھا گیا کہ ادارے سے کیا مراد ہے۔ ISPR نے خود ہی ثابت کر دیا کہ ادارے سے میری کیا مراد تھی۔ ISPR کے بیان سے ادارہ متنازع ہو سکتا ہے، ایسا بیان کسی سیاستدان کو دینا چاہیے تھا۔ اداروں کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں، اداروں سے تصادم نہیں چاہتے۔ حکومت مستعفی ہو جائے، ہمارے ارادے تبدیل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بھی عمران خان کو عوامی نمائندہ نہیں سمجھا جاتا اور چھوٹی سطح پر استقبال ہوتا ہے۔ میرا موقف اکیلے کا نہیں، تمام اپوزیشن کا موقف ہے۔ دوستو، آخر میں اپنی یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ فضل الرحمان کا وقت ختم ہو چکا ہے، بالکل الطاف حسین کی طرح۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں۔